اس میں کوئی تلازم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے وہ انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتا. ایک شخص نبی نہیں ہو سکتا لیکن وہ انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے. اس کا مثال امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جو اب حضرت امام باقر سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا فقال تفسیرها لئن امرت بولایت احد من ولایت علی علیہ السلام من بعدک، اگر آپ اپنے بعد حضرت علی کی ولایت کے ساتھ کسی اور کی ولایت کا حکم دیتے ہیں لیحبطن عملک، یا رسول اللہ معاذ اللہ، اے خاتم الانبیاء آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. کس قدر گستاخی ہے معاذ اللہ، اے نبیوں کے امام آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اگر آپ ولایت علی کا حکم نہیں کرتے ہیں. دین کا کچھ نہیں بگڑے گا کیونکہ مجھ جیسا ایک انسان تمہارے درمیان موجود ہے، اس کا نام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. من جس کا میں آقا ہوں اس کا امام علی علیہ السلام آقا ہے. یہ ایک بہت واضح قرینہ ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کر لیا کریں. حسن اللہ یاری صاحب آپ کا ایکسپیرینس مناظرہ کر کے کافی ہو گیا ہوگا، لیکن میرا یہ مشورہ ہے اگر آپ بغیر تیاری کے بیٹھا کریں گے تو کوئی بھی آپ کے اوپر غالب آ سکتا ہے، لہذا تیاری کیا کریں. ایک آیت کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آیت کے الفاظ پہلے کیا ہیں بعد والے کیا ہیں، کون سی آیت کس آیت کا حصہ ہے. نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو فاطمہ الزہرا السلام علیہ بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے، نبی کا جگر. اور حضرت یوسف اسماعیل ابراہیم سے افضل نہیں ہے؟ بلا شک افضل ہے، بلا شک افضل ہے. جو نفس وانفسنا وانفسکم، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ انبیاء سے افضل ہے. ہم ان کو نبی نہیں کہتے لیکن انبیاء سے افضل ہے. من کنت مولا اس کی واضح دلیل ہے. اچھا، انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے منہاج الصادقین سے، وہ کوئی روایت شیعہ روایت نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس آیا کا وہ شان نزول بتا رہا ہے. یہ نہیں بتا رہا کہ آیا اس وقت نازل ہوئی ہے کہ وہ گھر میں سو رہے تھے. بھائی انہوں نے پھر بگایا اپنے گارڈز کو بگایا کہ یہاں پہ. پہلی بات ہے کہ یہ محمد ابن کعب القرظی کی بھی جو حدیث ہے یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، ان کے اپنی ہمارے کتب میں ان کے بعض حدیث ہوتے ہیں وہ نقل کیے گئے. اسی طرح تفسیر فرات کوفی میں اگر اسی حدیث سے 2-3 حدیث پہلے دیکھیں وہاں کئی احادیث موجود ہیں کہ یہ آیا غدیر خم میں نازل ہوئی ہے. یہ انہوں نے جو روایتیں پڑھی ہیں اس میں یہ نہیں ہے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ غدیر خم میں نازل نہیں ہوئی ہے، کہیں اور نازل ہوئی ہیں، اور وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہتے ہیں. بھئی آیا نازل ہوا ہے، اس میں یہ ہے. ہم ان احادیث کو مان بھی لیں، وہ ہماری احادیث نہیں ہیں. شیعہ کتب میں اہل سنت کی احادیث ہوتی ہیں، مان بھی لیں تو بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیا نازل ہوا ہے اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محافظین کو چھٹی دیا، اپنے محافظین کو چھٹی دیا نا. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ آیا جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے. سب مکان نزول ہوئے تو بتائے نہیں ہے. اور پھر وہ اللہ یعصمک من الناس کے متعلق ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ اس میں ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین، یہ کہ اللہ تعالی شیخ صاحب نے تو بالکل جواب ہی نہیں دیا نا کہ ان کی اپنی کتابوں سے میں نے احادیث پیش کیا بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا غدیر خم میں. ہماری کتابوں میں اس کے حدیث بہت زیادہ، میں ان کو نہیں پڑھتا، وقت اس میں بہت وقت لگے گا. اچھا، اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین، یہ ہم کچھ قرائن پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام سے کہ اس سے مراد خلافت ہی ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم میرے محترم ناظرین، یہ یہاں پہ زید بن ارقم کی حدیث ہے. زید بن ارقم کی حدیث نمبر 2408 ہے. اس میں ملاحظہ کریں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعی خما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا، ایک پانی جو ہے وہ غدیر کنویں کو نہیں بولتے عزیزو، غدیر بولتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ تالاب پانی جمع ہوتا ہو. بالخصوص غدیر اس کو کہتے ہیں جہاں پہ سیلاب کا پانی جمع ہوتا ہو، وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ پانی رہتا ہے پھر وہ خشک ہو جاتا ہے. اچھا، بین مکہ والمدینہ، پھر انہوں نے کہا اما حمد و ثناء الہی کے بعد اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، اے لوگوں میں تو صرف ایک انسان ہوں، موت میرے لیے بھی ہے، اور عنقریب ملک الموت اللہ کی جانب سے آئے گا، اور میں، آپ نے ٹائم رکھا نا، میں نے ٹائمر دیر سے لگایا، میں اجابت کر لوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے ہاں سے اٹھائے گا. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثناء الہی کے بعد سب سے پہلا خبر کیا اپنی موت کی خبر، اور وصیت کی بات کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ثقلین. یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آشتی دینا ہوتا تھا نا وہاں پہ، دوستی کی بات کر لے کہ امیر المومنین صاحب کا دوست ہے، ناصر ہے، یہ بات کہنا اس دونوں میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دونوں میں کوئی
کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ مقدمہ اور ذی المقدمے میں تناسب ہوتا ہے۔ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں قریب دنیا سے چلا جاؤں گا، لازمی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی معاشرے کے لیڈر ہیں، عربوں کے لیڈر ہیں، انہوں نے ان کا پورا ماحول ہی بدل دیا۔ سیاسی لیڈر وہ ہیں، روحانی لیڈر وہ ہیں، قانونی لیڈر وہ ہیں، اقتصادی لیڈر وہ ہیں، عسکری لیڈر وہ ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب عربوں کی جو سوسائٹی ایک بیکورڈ سوسائٹی، عقب افتادہ سوسائٹی تھی، پسماندہ سوسائٹی، اب اتنا ایڈوانسڈ ہو گیا ہے کہ وہ روم اور فارس جو دنیا کے دو سپر پاور تھے ان کو چیلنج کرنے کی فکر میں اور ان کو فتح کرنے کی فکر میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی ہے۔ تو اب سب کے ذہن میں یہی بات ہے نا کہ اب نیکسٹ جو بادشاہ ہوگا وہ تو امپرر ہوگا، نیکسٹ بادشاہ تو ہوگا، اس کے پاس کتنی دولت، کتنا طاقت، وہ پورے معاشرے کا لیڈر، وہ کون ہوگا؟ پیغمبر جانے ان کے جانشین کون ہوگا؟ یہ بات کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی موت کی بات کریں اور پھر کچھ بھی نہ بولیں کہ میرا وارث کون ہے، تمہارا لیڈر میرے بعد کون ہوگا، یا میں تعین نہیں کروں گا آپ خود تعین کر لیں، یہ کچھ نہ کہیں، یہ عقل سے دور بات ہے۔ یہ ایک پاگل آدمی ہی مثلا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کس طرح ہو سکتا۔ تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے، اس کے بعد فوراً کہا انی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ثقلین، اور ثقلین کون ہے وہ ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ اور وہاں پہ من کنت مولا بولا، من کنت مولا، تو وہاں پر مسلمانوں کے لیڈر تعین کرنے کے لیے کہ مسلمانوں اگر میں چلا جاؤں مجھ جیسا آدمی موجود ہے، دین کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ مجھ جیسا ایک انسان تمہارے درمیان موجود ہے، اس کا نام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، من جس کا میں آقا ہوں اس کا امام علی علیہ السلام آقا ہے۔ یہ ایک بہت واضح قرینہ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی محبت کی بات کرنی، یہ مقدمہ ہی غلط ہے۔ کہہ دیتے بھائی کہ دوستی کے متعلق بات کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں سے دوستی کا اتنا ثواب ہے، مسلمانوں سے دوستی کا یہ فائدہ ہے، بھائی ایک دوسرے سے ناراضگی نہ ہو، علی علیہ السلام کے تو تمہارے دوست ہیں، وہ کوئی ناراضگی والی بات ہی نہیں تھی وہاں پر، سمجھ میں آ رہی نا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو قرائن حالیہ ہیں ان کے متعلق میں بات کروں، وہاں سخت گرمی کی حالت تھی۔ یہ ملاحظہ کریں، مستدرک حاکم ہے، یہاں پر صحیح حدیث، حاکم بھی کہہ رہا ہے صحیح ہے، اور ذہبی بھی کہہ رہا ہے کہ زید بن ارقم کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ فامر بروح فكسح في يوم ما اتى علينا يوم كان اشد حرا منه، هذا حدیث صحیح الاسناد، جو حدیث غدیر اس میں فرمایا من كنت مولا فعلی علیہ السلام، من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، فرمایا کہ اتنی شدید گرمی کا دن تھا، اتنی اس جیسا گرم دن ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور لوگوں سے فرمایا کہ پہلے جھاڑو لگاؤ، یہاں پہ جھاڑو لگوایا درختوں کے نیچے، پھر خطبہ دیا، اور ملاحظہ کریں یہاں پر یہ سنن کبریٰ نسائی ہے جلد نمبر 7، بس میں یہ حدیث پڑھ دوں، یہ حدیث پڑھنے دو، بس یہ حدیث پڑھنے دو، اجازت ہے قیصر بھائی یہ حدیث پڑھوں، اجازت ہے بھائی؟ پڑھیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 443، حدیث نمبر 8427۔ سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ ہم جب غدیر خم پہنچے، وقف الناس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا ہے، ثم رد من مضى، جو آگے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو قافلے آگے گئے تھے نا واپس آ جاؤ، وَلَحِقَهُ مَنْ تَخَلَّفَ، جو تھے ساتھ تھے ان کو روک دیا، جو آگے گئے ان کو واپس بلوایا، اور جو پیچھے ایسے پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کے پہنچ گئے۔ جب وہ آئے ہیں تو فرمایا کہ من کان اللہ ورسولہ ولیہ فہذا ولیہ، تو حدیث غدیر کا بیان فرمایا۔ تو عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی خبر دیا، پھر ایک شدید گرمی کا دن ہے، سب کو روکا ہوا ہے، وہاں پہ جھاڑو لگوانے کا حکم دیا ہے، پھر جو آگے گئے تو ان کو واپس بلائے، جو پیچھے رہے ان کو واپس بلائے، ایک اہم بات کے لیے کہ بھئی میں مرنے والا ہوں، وصیت میری سن لو۔ وصیت میرا کیا ہے؟ من کنت مولا، من کنت مولا، جس کا میں آقا ہوں، علی علیہ السلام اس کے آقا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ سب قرائن ہے میرے محترم۔ یاسر صاحب، حسن صاحب نے 8 منٹ 8 سیکنڈ بات کیا، تو آپ بھی پھر میرے خیال 8 منٹ ہی اس دفعہ لے لیں۔ جی بہتر، ٹھیک ہے، ٹھیک چلیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی تمام قرآن حسن اللہ یاری صاحب کو نظر آتے ہیں، لیکن اللہم والی من والاہ، اے اللہ دوست رکھنا علی کو، دوست رکھنا اسے جو علی سے دوستی رکھتا ہے، محبت کرنا اسے جو محبت کرتا ہے۔ تو آگے اس کے ساتھ جو عاد من آداہ، جو محبت کے مقابلے میں دشمنی آ رہی ہے، اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دوستی ہی کا حکم ہے، محبت کرنی ہے، علی کا بغض سینوں کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیفیت تو حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اس سے اب خلافت کو ثابت کرنا یا اولا تصرف لے جانا، یہ تمام باتیں وہی ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، بار بار اس کو دہرانے سے فائدہ نہیں ہے۔ غیر نبی نبیوں سے افضل ماننا،
ہمارے ہاں اس کو کفر کہتے ہیں کہ ایک بندہ نبی نہیں ہے اور کہہ دینا کہ یہ نبیوں سے بہتر ہے، ہمارے ہاں یہ کفر ہے۔ پھر خود حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں من قال باننا انبیاء اللہ، جو ہمارے بارے میں یہ کہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بھی امام سے یہ بات حسن اللہ یاری صاحب ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی امام کا یہ قول ہو، انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ ہم نبیوں سے افضل ہیں، یہ کسی امام کے حوالے سے۔ ہاں کوئی بات والا شیعہ کے من گھڑت بات اپنی طرف سے ملا کے ان کی طرف ثابت کر دے، منسوب کر دے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بذات طور پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ اس کی نفی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جو ہمارے بارے میں یہ خیال کرے گا کہ ہم نبی ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیں شیعہ حضرات کی کتابوں سے کچھ حوالہ جات کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت علی خلیفہ اول بلا فصل نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد شیخ کتاب شیخ مفید وہ اپنی کتاب کے اندر اس عبارت کو لائے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب بیمار پڑے ہیں، فنہدو آپ کے گھر کے اندر کچھ افراد موجود ہیں، کچھ بندے چلے گئے، وباقی عندہ العباس والفضل بن عباس وعلی بن ابی طالب واہل بیتہ خاصۃ۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں صرف حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت فضل ابن عباس ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ہیں، اور آپ کے اہل بیت ہیں خاص طور پہ۔ دیکھیں شیعہ حضرات کی کتاب میں جب اہل بیت خاص کے الفاظ آئیں گے تو چند ایک چنیدہ بندے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ شیعہ حضرات تو حضرت عباس ان کے لیے بھی امامت کے قائل نہیں ہیں، ان کو بھی امام نہیں تسلیم کرتے۔ یہاں پہ اہل بیت اطہار خاص طور پہ ان کو کہا جا رہا ہے چند ایک بندے چنیدہ۔ فقال له العباس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حضرت عباس کہہ رہے ہیں ان یکن ھذا الامر فینا، اگر یہ معاملہ ہمارے درمیان مستقرن پکا ہے، من بعدک آپ کے بعد، دیکھیں خلیفہ اول بلا فصل کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ معاملہ آپ کے ہاں پکا ہے، من بعدک آپ کے بعد، فبشرنا تو ہمیں بشارت دیجئے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّا نُغْلَبَ عَلَيْهِ فَقْدِ بِنَا، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مغلوب کر دیا جائے گا، فقد بنا، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ فقال انتم المستضعفون من بعدی، فرمایا آپ لوگ میرے بعد کمزور ہو جائیں گے۔ واسبتا، اور حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فنہد القوم، بندے اٹھ گئے، وہم یبکون، اور وہ رو رہے تھے، قد یئسوا من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی کریم علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ آپ نے ہماری خلافت کے بارے میں کوئی بات بھی طے نہیں فرمائی ہے، خلیفہ اول بلا فصل ہو یا اولا بالتصرف ہو، اس حوالے سے حضور علیہ السلام نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس سے مایوس ہو کے اٹھ گئے۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی دوسری کتاب اعلام الورا، مصنف ابو الفضل ابن حسن الطبرسی، صفحہ نمبر 142 ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں پہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کہ باقی بندے حضور علیہ السلام کے پاس سے جب اٹھ گئے تو یہ الفاظ نہیں یہاں پہ آئے کہ آپ کے پاس حضرت عباس تھے یا فضل ابن عباس تھے، البتہ فقال له العباس، حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان یکن ھذا الامر فینا مستقرا من بعدک، اگر یہ معاملہ آپ کے نزدیک ہمارے بارے میں آپ کے بعد مستقر ہے، ثابت ہے، پکا ہے، یا اس کے اوپر دوام اور استمرار ہے، فبشرنا، تو ہمیں مبارکباد دیجئے، بشارت دے دیجئے کہ یہ معاملہ اسی طرح ہے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اچھا یہاں پہ ایک بات اور انتہائی قابل غور ہے، فینا کے الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے وقت کا امام، یہ نہیں کہ حضرت علی کے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ این یکن ھذا الامر فی علی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ معاملہ اگر حضرت علی کے بارے میں ہے، فینا جمع متکلم کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کے لیے بھی اگر یہ معاملہ ہے، فبشرنا، تو ہمیں بشارت دیجئے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّا نُغْلَبُ عَلَيْهِ، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ہمیں مغلوب کر دیا جائے گا، ہم پر غلبہ پا لیا جائے گا، فقد بنا، تو آپ پھر بھی فیصلہ فرما دیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی تفسیر صافی کے اندر، شیعہ حضرات کی تفسیر قمی کے اندر جو انتہائی معتبر ترین ماخذ کے اعتبار سے سمجھی آتی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی، جناب ابو بکر خلیفہ ہوں گے میرے بعد، ثم بعدہ ابو کی، اس کے بعد آپ کے والد اے حفصہ وہ جناب عمر ہوں گے خلیفہ۔ فقالت من انباک ھذا، آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، انہوں نے کہا اس علیم و خبیر نے مجھے خبر دی ہے جو سب غیوب کے اوپر مطلع ہے، کہ اللہ کریم جل مجد الکریم نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ اب جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ الفاظ آئے نہیں، یہ پڑھے نہیں، واللہ یعصمک من الناس، یہ اگلے الفاظ ہیں بعد میں آتے ہیں، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ پہلے الفاظ ہیں، پہلے یہ آئیں گے اور بعد میں واللہ یعصمک من الناس۔
یہ ایک ہی آیت کریم ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ الفاظ آئے اور دوسرے نہیں آئے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیا کریں۔ حسن اللہ یاری صاحب، آپ کا ایکسپیرینس مناظرہ کر کے کافی ہو گیا ہوگا، لیکن میرا یہ مشورہ ہے اگر آپ بغیر تیاری کے بیٹھا کریں گے تو کوئی بھی آپ کے اوپر غالب آ سکتا ہے، لہذا تیاری کیا کریں۔ ایک آیت کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آیت کے الفاظ پہلے کیا ہیں، بعد والے کیا ہیں، کون سی آیت کس آیت کا حصہ ہے، یہ سمجھ لینا، جان لینا تو ضروری ہوگا۔ اچھا، شیعہ حضرات کی اس آیت کے مطابق لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر صافی کے اندر اور تفسیر قمی دونوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ عن الباقری علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انہ سئل عن هذه الآیات، آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بفرض محال آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے، ولا تکونن من الخاسرین، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ لازم کر کے بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پیغام پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اترا ہے، اور اگر آپ اس میں کسی کو شریک کرتے ہیں یا آپ یہ پیغام نہیں پہنچاتے تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب حضرت امام باقر سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، فقال تفسیرها لئن امرت بولایت احد من ولایت علی علیہ السلام من بعدک، اگر آپ اپنے بعد حضرت علی کی ولایت کے ساتھ کسی اور کی ولایت کا حکم دیتے ہیں، لیحبطن عملک، یا رسول اللہ معاذ اللہ، اے خاتم الانبیاء آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ کس قدر گستاخی ہے معاذ اللہ، اے نبیوں کے امام آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اگر آپ ولایت علی کا حکم نہیں کرتے ہیں، ولا تکونن من الخاسرین، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، روئے زمین کے اوپر خسارہ کفار و مشرکین نے اٹھایا ہے، روئے زمین کے اوپر عمل ضائع ہوئے ہیں کفر والوں کے، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ روئے زمین کے اوپر خسارے والے کافر ہیں، معاذ اللہ۔ جس نبی نے کروڑوں کافروں کو کلمہ پڑھایا اور ان کے سینے کے اندر توحید باری تعالیٰ کے جام پلائے، اس نبی کو کہنا کہ آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اگر آپ ولایت علی کا انکار نہیں کرتے، کس قدر گستاخیاں! اور معاذ اللہ اس کو منسوب بھی حضرت امام باقر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو باقر العلوم ہے، جو علوم کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، انتہائی گہرائی میں جا کے دقت نظری کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ اپنے نانا کو یہ کہیں گے کہ آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ ٹائم ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا حسن صاحب، 7 منٹ شروع کر رہا ہوں میں۔